السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے مضمون الجبر کے پہلے سبق دو متغیری خطی مساواتیں ایکویشن ان ٹو ویریبلس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں سے کل 12 نمبرات کے لیے SSC بورڈ کے امتحان میں سوالات آئیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ دو متغیری خطی مساواتیں، جس مساوات میں دو متغیروں کا استعمال ہوتا ہے اور ہر متغیر کا درجہ 1 ہوتا ہے، اس مساوات کو دو متغیری خطی مساوات کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، کوئی بھی مساوات جس میں متغیر 2 ہونے چاہیے اور وہ خطی مساوات ہونی چاہیے، یعنی اس کا درجہ 1 ہونا چاہیے، اس مساوات کو دو متغیری خطی مساوات کہتے ہیں۔ دو متغیری خطی مساوات کی عام صورت: مساوات ax جمع by جمع c مساوی 0۔ یہ دو متغیری خطی مساوات کی عام صورت ہے، جس میں a، b اور c یہ حقیقی اعداد یعنی مثبت اعداد، منفی اعداد، جذر والے اعداد، ناطق اعداد، اس قسم کے اعداد ہو سکتے ہیں، اور اس میں x اور y یہ دو متغیر ہیں۔ یاد رہے، متغیر x کا جو ضریب a اور متغیر y کا ضریب b یہ کبھی بھی 0 کے مساوی نہیں ہونی چاہیے، یعنی a اور b یہ غیر صفر اعداد ہونے چاہیے۔ یہاں پر کچھ مثالیں آپ کو ذہن میں دی جا رہی ہے، اس میں آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہ دو متغیری خطی مساوات ہے یا نہیں۔ اس کا موازنہ ہم دو متغیری خطی مساوات کی عام صورت سے کریں گے۔ پہلی مساوات میں دو متغیر m اور n کا استعمال کیا گیا ہے اور ان کا درجہ کچھ نہیں یعنی 1 ہے، اس لیے یہ دو متغیری خطی مساوات ہے۔ دوسری مثال میں آپ غور کریں گے کہ یہ x اور y متغیر والی مساوات ہے اور متغیر x کی جو قوت ہے وہ 2 ہے، اس لیے یہ دو متغیری خطی مساوات نہیں ہیں، یہ مربعی مساوات ہے۔ مثال نمبر 3 میں x اور y ان کے ضریب جذر میں 2 اور جذر میں 5 ہے۔ چونکہ یہ حقیقی اعداد ہے اور x کا اور y کا درجہ 1 ہے، اس لیے یہ دو متغیری خطی مساوات ہے۔ مثال نمبر 4 میں متغیر x کا جو ضریب ہے وہ 0 ہے، 0 ہونے کی وجہ سے یہ پورا عدد 0 ہو جائے گا، اس لیے یہ دو متغیر کی مساوات نہ ہوتے ہوئے صرف ایک متغیر کی مساوات ہو جائے گی، اس لیے یہ دو متغیری خطی مساوات نہیں ہے۔ مثال نمبر 5 اوپر کی مثال نمبر 4 کے مساوی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں متغیر y کا ضریب 0 ہے اور ہمارے دو متغیری خطی مساوات کی عام صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو متغیر رہے گے ان کا ضریب غیر صفر ہونا چاہیے، یعنی x اور y ان کا ضریب 0 نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ بھی دو متغیری خطی مساوات نہیں ہیں۔ اب آپ مثال نمبر 6 پر غور کریں گے۔ یہاں پر آپ غور کریں گے کہ جو متغیر ہے وہ نسب نما میں ہے،
नसब नुमा में होने की वजह से इनका दर्जा एक नहीं है, लेकिन इस किस्म के सवालात हम दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात में काबिल तहवील यानी उनको तब्दील करके हल कर सकते हैं। वो उन्हें हम आगे की मिसालों में देखेंगे, लेकिन फ़िल वक्त अभी ये सवाल की हद तक, इस मिसाल की हद तक ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात नहीं हैं। और उसी तरीक़े से मिसाल नंबर 7 ये भी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात नहीं हैं। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात में इस सबक के अंदर आप याद रखेंगे कि ऐसी मसावातों को हल करने के 4 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ज़रीब यकसा करके मुतग़य्यर इख़राज का तरीक़ा, दूसरा तरीक़ा इस्तब्दाल के ज़रिए इख़राज का तरीक़ा, तीसरा तरसीमी तरीक़ा और चौथा क्रैमर का उसूल। ये 4 तरीक़े हैं जिनकी मदद से हम दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें हल करेंगे। हल करने से मुराद यहाँ पर आप ये याद रखें कि इस पूरे सबक में हमें जो भी मुतग़य्यर सवाल के अंदर दिए जाएंगे उनकी कीमतें इन चारों में से किसी एक तरीक़े का इस्तेमाल करके मालूम करनी है। तो याद रखें कि हमें हमेशा ही एक्स और वाई या जो भी मुतग़य्यर दिए जाएंगे उनकी कीमतें मालूम करनी होंगी। उम्मीद है आपको दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात की ताल्लुक़ से मालूमात मिली होगी। आगे के इस हिस्से में हम मरहला ब मरहला उन मिसालों को उनके तरीक़ों की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे।